نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کی 2 آیتوں کی تفسیر پڑھی۔ آج تیسری آیت کی یعنی مالک یوم الدین کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو اس آیت میں 3 لفظ ہیں۔ پہلا ہے مالک۔ تو مالک اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کسی چیز میں ایسی کمانڈ ہو، اتھارٹی ہو یا ایسا قبضہ ہو کہ وہ اس چیز میں جس طرح سے بھی چاہے تبدیلی کر سکے، اس میں کمی زیادتی کر سکے، تو اس شخص کو مالک کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے اس میں یوم۔ تو یوم کہتے ہیں دن کو، اور تیسرا لفظ ہے دین۔ تو دین کہتے ہیں جزا کو، بدلہ دینے کو۔ تو اس کا ترجمہ ہوا کہ روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے متعلق چند باتوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے روز جزا کو سمجھتے ہیں یعنی بدلے کا دن۔ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر انسان کو اعمال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے اوپر زندگی کو گزارنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے اندر کسی کو مال دے کر آزمایا، کسی کو غریبی میں آزمایا، یعنی دنیا کے تمام حالات یہ ایک امتحان کا طریقہ ہے۔ تو ان امتحان کے بعد جو بھی انسان نیک یا بد عمل کرے، اچھا یا برا کوئی بھی کام کرے، تو ضروری ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی ایسی جگہ ہو کہ جس میں اس کے اچھے یا برے کام کا اس کو بدلہ دیا جائے۔ تو اسی دن کو کہ جس میں انسان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ اور دنیا چونکہ عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے، تو دنیا کے اندر کسی کو مالداری میں دیکھ کر اس کو اللہ کے قریب سمجھنا اور یا کسی کو غریب دیکھ کر اللہ سے دور سمجھنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں اور امتحانات اور زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر جو مصیبت میں ہے تو وہ اللہ کے قریب ہی ہے، یہ تو اللہ کے علم ہی ہے کون اللہ کے قریب ہے، کون اللہ سے دور ہے۔ تو کسی کی مالداری یا کسی کی غریبی کو دیکھ کر کسی طرح کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ کہ دنیا دار العمل ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بدعمالیوں کی سزا کا چھوٹا سا نمونہ دکھا دیتے ہیں، جس کا مقصد انسان کو باخبر کرنا ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک قریبی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آخرت کا عذاب کا نمونہ بھیجتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ ہی کی حکومت ہے اور ساری دنیا کا مالک اللہ ہی ہے، تو اس آیت میں یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے؟ چونکہ مالک تو اللہ آج بھی ہے، تو اس دن کے مالک ہونے میں کیا خصوصیت ہے یا اس لفظ میں کیا حکمت ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن کی دوسری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر حقیقی ملکیت اور حقیقی اقتدار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کہ دنیا کا اصلی مالک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنی حکمت کے ذریعے انسانوں کو بھی کچھ چیزوں کا اختیار دے کر رکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر مال و دولت، زمین و جائیداد اور گھر و مکان اور خادم کی شکل میں انسان پر بھی ملکیت دے کر رکھی ہے۔ تو یہ ایک
ناقص سی ملکیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرما کر رکھی ہے۔ تو اس آیت سے یہ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ انسان کے پاس دنیا میں جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی جائیداد ہو، اور چاہے انسان دنیا کی پوری ملکیت کا بادشاہ بن جائے، لیکن یہ حکومت اور یہ ملکیت ناقص ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن کسی کی کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر آج انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے، دنیا کے قانون کی سزاؤں سے بچنے کے لیے اپنے مال کا استعمال کرتا ہے، اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے، لیکن آخرت کا ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس کے اندر انسان کو بچانے کے لیے نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کا پاور کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان اس کی مدد کرے گا، کہ اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی اور اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے روز جزا کے مالک ہونے کا۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس کی 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں ہو چکی ہیں، اور ان تینوں آیتوں کے ترجمے میں اور تفسیر میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ایمان کے ایک بنیادی اصول توحید اور ایک عظیم الشان عقیدہ یعنی قیامت اور آخرت کا بیان دلیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، لیکن اس کا مضمون بہت زیادہ طویل ہے کہ جو آج کے سبق میں اس کا آنا دشوار ہوگا، اس لیے آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ اس کو کل کے سبق میں پورا سمجھیں گے۔